پاکستان کی سیاست ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب حکومت سازی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ان کو ووٹ دیا جائے گا، لیکن ان کی کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف جو ایک سابقہ سیاسی اتحاد تھا پی ڈی ایم، اس کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جو جماعت ہے اس کی مرکزی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی سیاست کو خیرباد کہہ دیا جائے، اور اب انہوں نے اپنی جو مرکزی جنرل باڈی ہے اس سے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کو کیسے خیرباد کہیں، کب تک خیرباد کہیں۔ اور ایک مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 16 فروری کو، یعنی کہ جو آنے والا جمعہ ہے، 16 فروری کو جمعیت علماء اسلام سمیت پاکستان کی 10 بڑی سیاسی جماعتیں اور گروپ جو ہیں وہ مختلف شہروں میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے، اور اس صورتحال میں جو شہباز شریف صاحب حکومت بنائیں گے وہ کتنی سٹیبل ہوگی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم تو شاید اب ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کے سابقہ اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جی ڈی اے جو ہے وہ بھی آپ کی اس الیکشن میں اتحادی تھی سندھ میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے۔ بی این پی مینگل بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر 10 پارٹیاں جو ہیں وہ 16 فروری سے دھاندلی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویل ویٹ اینڈ سی کہ کیا صورتحال کس طرح انفولڈ ہوتی ہے، لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ تمام انتخابات جو ہے 75 سال میں سوائے ایک دو نکال کے سارے جو ہے متنازع انتخابات رہے ہیں۔ ایون جو ارلی 50 کی دہائی میں پچھلی سینچری میں جو ارلی 50s میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی دھاندلی زدہ الیکشن تاریخ نے قرار دیے جو ہے۔ اب اس کے باوجود جو ہے معاملات چلتے رہے ہیں، الزامات جو ہیں جو ہار جاتے ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو اقتدار میں آتے ہیں وہ بھی مشروط بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا جو حالات ہیں 2018 کے بہت زیادہ ہمارے تحفظات تھے، اب بھی ہمارے تحفظات ہیں اس الیکشن میں۔ مثلاً اگر پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو لازمی طور پہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو سارے صوبوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل شفاف اور منصفانہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات فلاں جگہ ہوئے ہیں، جن کو سوٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہوئے۔ میں پی ٹی آئی کی مثال دیتا ہوں، وہ جو ان کے انتخابات کے پی کے جو ہیں ان کے متعلق وہ بالکل خاموش ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہیں۔ جہاں پہ وہ ہار رہے ہیں ایز یوزول، 2013 کا بھی لے لیں، 2018 بھی، جہاں پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا، یا ایک ہماری روایت بن گئی ہوئی ہے کہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، جسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جو ہے اعتراضات جو ہے بالکل درست بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کسی وقت اپنے انٹرسٹ کے لیے ایگزیجوریٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ایگزیجوریٹ کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی اردو میں، جو ہے مبالغہ رہی، لیکن ذرا آپ مبالغہ رہی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج آپ کو ایک دعوت دیا، ذرا ان کے الفاظ میں سن لیں۔ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے، کارکن تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ
آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو خواجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے، تو ان کی اس پیشکش پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ الفاظ میں میرے لیے بڑے محترم ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، بھائی ہیں میرے، لیکن الفاظ میں تھوڑا سا انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ بیٹھے اپوزیشن میں بیٹھیں. بیٹھنا باہر تو نہیں ہوتا، تو اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ، یعنی دونوں دعوتیں ہیں ان کی، اس جو 2 فکریں ہیں یا 3 فکریں ہیں اس میں، کہ کوئی احتجاجاً کوئی تحریک چلائی جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ شامل ہوں، اور نہیں تو گورنمنٹ جو ہے نہ بنائی جائے اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اسمبلی کے اندر. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میں اس سے غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا،